اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہنا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 33 ہے۔ بہت ہی پیاری آیت ہے۔ اس میں حکم دیا گیا ہے اور کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اتنا مختصر کلام کوزے میں بند کر دیا جائے دریا کو، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہی شیوا ہوتا ہے۔ پہلی بات جو کی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو، کرنا کیا ہے تمہیں؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ دو اطاعتیں لازم ہیں، ایک اللہ اور ایک دوسری اللہ کے رسول کی۔ یہی پورے کا پورا دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین میں کوئی اضافہ نہیں۔ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اچھا، یہ حکم صرف یہاں پہ ہی ہے؟ نہیں، بے شمار جگہ قرآن حکیم میں آیا ہے، لیکن میں یہاں پہ ایک جگہ کا ذکر کرتا ہوں، اس کو نور علی نور بناتا ہوں۔ وہاں پہ آغاز ہوا تھا یا ایھا الذین آمنوا، سورہ محمد میں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایمان والوں سے خطاب تھا، اور یہاں پہ حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ان سے کہہ دو کہ تمہیں اطاعت کرنی پڑے گی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، دونوں کا حکم ماننا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کا حکم مانو اور ایک کا حکم نہیں مانو۔ یعنی قرآن پہ بھی عمل کرنا پڑے گا اور احادیث صحیحہ پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد کہا گیا فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے روح گردانی کی، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو پھر اگر تم نے روح گردانی کی تو رسول کے ذمے تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم تھا۔ یعنی کیا تھا؟ اسلام کو پہنچانا، یہ ہمارے رسول کے ذمے تھا۔ اب اس پر تم نے کتنا عمل کیا، یہ الگ بات ہے۔ اس کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو اس کی جواب دہی کا تمہیں کرنا پڑے گا۔ پھر اگر تم نے روح گردانی کی تو رسول کے ذمے تو صرف یہی تھا کہ ان پر لازم تھا کہ اس نے تمہیں وہ دین پہنچا دیا، اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا۔ یہ حمل، حمال، وزن اٹھانے والا، تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے جو تم نے دین قبول کیا، اس کی روح سے تم پہ جو ذمہ داریاں تمہیں ادا کرنی ہوں گی۔ اس کے بعد جو بہت ہی زبردست الفاظ ہیں، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، پیروی کرو گے، ان کا کہنا مانو گے، تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کے ذمے تو صرف یہی تھا کہ وہ تمہیں صاف صاف دین بتا دیتا، اور اس نے بتا دیا۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 54 ہے۔ اب اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دین کیا ہے، صرف اللہ کی اطاعت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی بھی۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے صرف میری اطاعت نہیں کی، وہ اللہ کی فرمانبرداری کی، اللہ کا کہنا مانا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یعنی یہ مشروط ہے، اگر اطاعت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ہوگی تو یہ اطاعت اللہ کی ہے، اور اگر نافرمانی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ہوگی تو پھر نافرمانی اللہ کی۔ اس کے بعد آپ نے اس میں مزید اضافہ کیا، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي،
اور جس نے میرے مقرر کیا ہوا کسی امیر کی اطاعت کی تو اس نے میری اطاعت کی، وَمَنْ عَصَىٰ أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي، اور جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی نافرمانی کی تو اس نے میری نافرمانی کی۔ یعنی صحابہ کا اتباع بھی ہم پر لازم ہے، جیسے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہم پر لازم ہے، اسی طرح صحابہ کی بات ماننا بھی ہم پہ لازم ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7137 ہے۔ اب اس کے بعد جو حدیث ہے وہ بہت ہی زبردست ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے۔ اس کے بعد جو الفاظ ہیں وہ قابل غور، الا من ابا، ان میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے۔ قالوا یا رسول اللہ من یابا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سے بدقسمت ہوں گے جو خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے۔ اب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ قابل غور ہے، اور اس پر مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے اور اپنے طرز عمل کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ وَمَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، جس نے میری اطاعت کی، جو اس کے پاس حکم آیا اس نے اس کو مانا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ وَمَنْ عَصَانِي، اور جس نے اس حکم کا انکار کیا، میری حدیث کا جو صحیح تھی، فقط ابا، اس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یعنی کتنا بدقسمت ہوگا جس کے سامنے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا بیان آئے، حکم آئے، اور وہ کہے میں نہیں اس کو مانتا۔ ایسے بھی مسلمان ہیں۔ تو یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 7280 ہے۔ اب ایک اور پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ جو قرآن حکیم میں آخر میں الفاظ ہے، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ یعنی ایک آدمی عمل کر رہا ہے لیکن اس میں وہ شرک شامل کر رہا ہے، تو نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، اور اس میں شرک شامل کر رہا ہے، اس میں ریاکاری کر رہا ہے، تو کیا اس کے اعمال غارت ہو گئے، وہ زیرو ہو گئے۔ باطلا کس کو کہتے ہیں؟ کسی عمل کے مخالف کو ایسا عمل جو پہلے عمل کو بیکار کر دے۔ یعنی نماز پڑھ رہا تھا، ریاکاری کی، ختم ہو گیا۔ یعنی عمل تھا خلوص کے ساتھ نماز پڑھنا، لیکن اس نے کیا کیا؟ نماز تو پڑھی لیکن اس میں ریاکاری۔ حج کیا، حرام کے پیسے سے کیا۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ عبادت کی لیکن اس میں کسی کو شریک کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام رفیع نہیں سمجھا اور ان کے ساتھ کسی اور کو ملا دیا، تو یہ ہے باطلا۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے لوگوں اعمال نہ ضائع کرو۔ اعمال اسی طرح ضائع ہوتے ہیں کہ آدمی خلوص نیت سے لگا ہوا ہے لیکن ساتھ شرک کر رہا ہے، خلوص نیت سے لگا ہے ساتھ ریا کر رہا ہے، تو ان چیزوں سے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ باطلا، ضائع ہو جاتے ہیں۔ محنت کی ہوئی ساری کی ساری ضائع ہوگی۔ تو یہاں پہ جو کہا گیا ہے قرآن حکیم میں یہ آیت آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو ایسا کبھی نہ کیا کرو کہ اپنے جو صدقات ہیں، جو تم خیرات کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، جو اچھے کام کرتے ہو، اپنی خیرات کو احسان جتلا کر، کسی کے اوپر احسان جتلا کر، یعنی نیکی کرنی تو احسان جتلانے کی کیا ضرورت؟ جیسے کہا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اسی طرح حدیث میں ہے کہ دائیں ہاتھ سے اگر دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ تو ایمان والو اپنے جو ہے صدقات ان کو احسان کی وجہ جتلانے کی وجہ سے برباد نہ کرو اور نہ اذیت دیا کرو۔ جس آدمی کو جب ضرورت ہے اسی وقت اس کو دو، اس کو بار بار چکر لگانا، اس کو اذیت میں ڈالنا، یہ کون سا کام ہے؟ تو اس عمل سے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، دو چیزوں سے بچو۔ ایک احسان نہ کر کے برباد کر لو، نیکی کر کے ہمیں صبر نہیں ہوتا، ہم اس کا پھر اظہار کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ ہاں میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، تو ایسا عمل نہیں کرنا۔ اور نہ جب ضرورت ہو کسی کو اس کو اس وقت نہیں، اسی وقت پہنچاؤ، اس کی ضرورت کا خیال رکھو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 ہے۔ اب اس کے بعد جو ہمارا طرز عمل ہے مسلمانوں کا، یہ اس کی طرف میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔
ان ربی بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمع علی، یہ کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے سنا، یخطبو، جب وہ خطبہ دے رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ قال، علی کیا کہہ رہے تھے رضی اللہ عنہ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تکذبوا علی، میرے اوپر جھوٹ مت باندھو، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ يَلِجُ النَّارَ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر جھوٹ نہ بولو اے مسلمانوں، اور جس نے میرے اوپر جھوٹ بولا اس نے اپنا خود ہی مقام جو ہے وہ جہنم میں بنا لیا۔ یعنی جس چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہم اکثر کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ حدیث ہے بھائی، جب تک تحقیق نہ کر لو یہ واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ صحابہ جب اگر کسی صحابی سے روایت سنتے تھے تو اس کو کہتے تھے پہلے اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم نے یہ سنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ طرز عمل ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور جس نے یہ طرز عمل اختیار نہ کیا، تحقیق نہ کی، اور آگے وہ بیان کرتا رہا، تو اس کو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ہمدرد نہیں، تو اس کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ اس لیے محتاط رہو۔ حدیث کی روایت میں صحابہ بہت احتیاط برتتے تھے، سمجھے؟ تو بہت سارے صحابی تو روایت ہی نہیں بیان کرتے تھے، وہ کہتے کہیں مجھ سے کمی بیشی نہ ہو جائے۔ تو یہ اپنا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم میں بنانے کے برابر ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہوا ہو، اگر وہ حدیث صحیح نہ ہو، گڑی ہوئی ہو، ضعیف جداً ہو، تو پھر اس کو بارے میں تو آپ سے سوال ہوگا کہ یہ تم کس بیس کے اوپر کا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے، اور امام مسلم نے جو روایت کی ہے، اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے، وہ اس روایت سے کیا۔ اب اگلی روایت سن لیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا۔ اب اس دور میں تو یہ عام ہو رہا ہے، جو بھی کافر ہیں وہ ایسی حدیثیں پیش کر رہے ہیں، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں، اس کے اوپر لکھا ہے حدیث رسول، اور وہ حدیث ہوتی نہیں، اور مسلمانوں کی یہ حالت ہے، کہتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حالانکہ وہ قرآن حکیم میں ہوتا ہے، اور جو قرآن حکیم میں ہوتا ہے اس کو وہ حدیث بنا دیتے ہیں۔ تو لا علمی کی بنیاد پر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کوئی نیکی نہیں کہ آپ نے ایک پیغام دیکھا اور اس کو فارورڈ کر دیا، دوسرے لوگوں تک پہنچا دیا، یہ کام بالکل نہ کریں۔ اس میں آپ ملوث ہو گئے تو آپ کے اعمال جو ہیں وہ حبط ہو جائیں گے، آپ کے اعمال کیا ہوں گے؟ بطل ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ طرز عمل نہیں اختیار کرنا ہے۔ یہاں پہ من کذب علی متعمدا، جسے جان بوجھ کر میرے اوپر وہ جھوٹ باندھا۔ اب ہم لوگوں کو کہتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے بھائی، تو کہتے ہیں حدیث ہے، ہم نہیں آپ کی بات مانتے۔ نہیں بھائی، یہ حدیث ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانا پڑے گا کس کتاب کے اندر آئی ہے، اس کا کیا نمبر ہے، اس کی سند کیا ہے، کیا اس کا حکم۔ اگر آپ یہ نہیں بتا دیں تو آپ کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور پاکستان بر صغیر کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں حدیث ہے، اور نہ کوئی ریفرنس بتاتے ہیں، کچھ نہیں بتاتے، اور نہ اس کی صحت کے بارے میں کوئی ذکر کرتے ہیں، وہ حدیث سنا کے چلے جاتے ہیں، لوگ واہ واہ کرتے رہتے ہیں۔ نہ، جو آدمی حدیث بیان کرے اسے پکڑو، اسے کہو کہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے بارے میں مجھے بتاؤ یہ صحیح حدیث ہے یا گڑی ہوئی حدیث ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ تحفظ کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ آپ کا محبت کا اظہار ہے، لیکن خاموشی جو ہے وہ گناہ کے زمرے میں آ جائے گی، اور آپ اتنی دیر میں وہ اگر کسی کو بیان کریں گے تو پھر آپ خود مجرم ہوں گے، گردانے جائیں گے۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ من کذب علی متعمدا، تو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے۔ میں نے تو ایسے ایسے لوگ دیکھے، ان کو کہا، میں نے کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے بھائی، کسی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم بیان کریں گے اتنے دھڑلے سے۔ تو آپ دیکھیں کہ متعمدن ہوا یا نہیں ہوا، جان بوجھ کے انہوں نے ضد کے اوپر وہ کام پکڑا، اپنے فرقے کو ثابت کرنے کے لیے ایک روایت ان کو مل گئی اور اس نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایسے طرز عمل آپ کو جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ یہاں پہ کیا کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَلْيَتَبَوَّأْ، تو پھر اس کا ہوا مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ۔ تو پھر جس نے یہ کام کیا، میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، جس کو پتا تھا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ گڑی ہوئی حدیث ہے،
یہ بہت ہی کمزور ہے. کمزور چیز تو ہم لیتے نہیں ہیں، جس کے اندر نہ ہو، صحیح نہ ہو، صحت مند نہ ہو، وہ چیز تو ہم لا کر خریدتے نہیں ہیں. یہاں دین کے معاملے میں جو سب سے زیادہ گئی گزری معاملہ ہوتا ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں. نہیں، دیکھیں یہ دین کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول کا بے شمار احادیث ہے، صحیح ہے، اور ہم ان کو چھوڑ کر جو ضعیف روایتیں اور گھڑی ہوئی روایتیں ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ تو یہ صحیح مسلم کی 3 حدیثیں ہیں. پہلا باب جو صحیح مسلم نے باندھا ہے وہ یہی باندھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ نہ بولو مسلمان، اور مسلمان شعوری اور غیر شعوری پر یہ عمل کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے. اگر ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یقیناً محبت ہے، تو وہی بات ان سے منسوب کریں جو انہوں نے کہی. جو انہوں نے نہیں کہی وہ کہہ کے اس بات کو ہم نشر کرنے کے بعد مجرم ہو جائیں گے، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، ہم خود ہی اپنے اعمال جو وہ ضائع کر رہے ہوں گے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی انا کے چنگل سے ہم باہر نکلیں اور لوگوں کو حق بات بتائیں، اس کو چھپانے کی کوشش نہ کریں. چھپانے ہی سے دین چھپتا ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی برائی ہے کہ جو صحیح روایات ہیں ان کو ہم چھپا کے رکھتے ہیں، اور جو ضعیف اور کمزور اور گھڑی ہوئی روایات ان کو عام کرتے ہیں. نہ، یہ طرز عمل ہمارے اعمال کو ضائع کر دے گا، غارت کر دے گا. جزاک اللہ خیرہ.